بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسام دلالت و حکم استقراء اگوں برسے قسم است اول دلالت وضعیہ کہ وضع را درو مثبت خلص وہاں در الفاظ باشد چون دلالت لفظ غیر بر ذات غیر و در غیر الفاظ باشد چون دلالت خطوط و عقود و اشارات و نصب بر معانی کے از ایشا مفہوم گردد۔ دلالت کی بات شروع ہے۔ کس کی؟ دلالت کا لغوی معنی ہے راہ نمودن، راستہ دکھانا۔ تعریف آپ نے پکائی ہے، ہونا ایک شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس شے کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے۔ پہلی شے کو دال کہتے ہیں، دوسری شے کو مدلول کہتے ہیں۔ چونکہ وضع دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس لیے بطور فائدہ درمیان میں وضع کی بھی تعریف کر دی ہے کہ وضع کیا ہے؟ وضع ہے خاص کرنا ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ایسی وجہ پر کہ اول شے کے علم سے ثانی شے کا علم حاصل ہو جائے۔ یہ جو پاس والی عبارت ہے یہ سوال کا جواب ہے، کل بھی سمجھا ہے کہ بھئی دلالت کی تعریف کے بعد دلالت کی قسمیں بیان کریں، یہ درمیان میں وضع کو کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ وضع چونکہ دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس لیے اس کو درمیان میں ذکر کیا ہے۔ یہ بات ہو گئی ہے۔ تو دلالت کی تعریف ہو گئی، دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب وضع کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب تعریف کے بعد کیا ہوتا ہے بھلا؟ شے کی تقسیم ہوتی ہے، شے کی۔ اب دلالت کی تقسیم کرتے ہیں مصنف علیہ رحمہ۔ کیا کرتے ہیں؟ دلالت کی مصنف علیہ رحمہ تقسیم کرتے ہیں۔ دلالت کی تین قسمیں ہیں۔ دلالت کی دلالت وضعیہ، دلالت یہ تے ہے نالوں لا دیو دلالت وضعی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہے لا دیو کلی یہ رہن دیو دلالت وضعی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دلالت وضعیہ، دلالت وضعی دونوں طرح ٹھیک ہے۔ کیویں؟ دونوں طرح جائز ہے۔ دلالت وضعیہ یا دلالت وضعی، ایک جتھے عبارت مکی ہوتے بھی نہ لکھے ہے۔ دلالت عقلیہ، دلالت عقلی دونوں طرح ٹھیک۔ جتھے اے عبارت مکنی ہوتے پھر لکھے ہے دلالت طبعیہ تے دلالت طبعی، اے تین قسمیں ہیں۔ کس کی؟ دلالت وضعیہ، دلالت وضعی، یہ دو لفظ نے، دوویں پکوا رہے ہیں، دوویں پک جان۔ کسی کتاب وچ وضعی ہوندا ہے، کسی وچ وضعیہ ہوندا ہے، گل ایک ہی ہے۔ دلالت وضعی، دلالت عقلی، دلالت طبعی، دلالت وضعیہ، دلالت عقلیہ، دلالت طبعیہ۔ تو دلالت کی یہ تین قسمیں ہیں۔ ہاں جی، کیا کہ دلالت کی کل اب مصنف علیہ رحمہ دلالت کی تقسیم کرتے ہیں تو دلالت تین قسم پر ہے: دلالت وضعیہ، دلالت عقلیہ، دلالت طبعیہ۔ یا کنج آخنا ہے؟ یا دلالت وضعی، دلالت عقلی، دلالت طبعی۔ تو دلالت کتنی قسم ہو گئی؟ دلالت وضعی، دلالت عقلی، دلالت طبعی، یا دلالت وضعیہ، دلالت عقلیہ تے دلالت طبعیہ۔ بات سمجھیے؟ پھر یہ تینوں دو قسم ہیں۔ پھر یہ لفظی اور غیر لفظی، لفظی اے لفظ دوواں تیناں نال لاؤ تے کنیاں بن جان گیاں کل؟ دلالت وضعی لفظی، دلالت وضعی غیر لفظی، دلالت عقلی لفظی، دلالت عقلی غیر لفظی، دلالت طبعی لفظی، دلالت طبعی غیر لفظی۔ تو کل کنیاں بن گئی ہیں؟ 6۔ دلالت کی کل 6 قسمیں ہیں۔
آخنا پھر ہر ایک ان میں سے پھر ہر ایک ان میں سے دو دو قسم ہے، لفظی لفظی اور غیر لفظی. اور غیر لفظی. پھر ہر ایک ان تینوں میں سے دو دو قسم ہے، لفظی لفظی اور غیر لفظی. غیر لفظی. تینوں قسموں کی پھر دو دو قسمیں ہیں، دو قسمیں دو ہیں. قسمیں ہیں. لفظی لفظی اور غیر لفظی. تو کل کتنی قسم بن گئی؟ کل 6 قسمیں بن گئی. نہ 10. دلالت وضعی لفظی، دلالت وضعی غیر لفظی، شابہ. دلالت عقلی لفظی، دلالت عقلی غیر لفظی، دلالت طبعی لفظی، دلالت طبعی غیر لفظی. اگر بولو گے نا دلالت وضعی جی تو پھر اگے بولنا ہے لفظی تے غیر لفظی. تو جے بولو گے نا دلالت وضعیہ اگے بولو گے لفظیہ. گل سمجھیے، دلالت وضعیہ لفظیہ تے غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ لفظیہ تے دلالت طبعیہ. تے جے بولو گے نا وضعی تے پھر لفظی بولنا ہے. گل سمجھیے ایس مناسبت نال جی کہ دلالت کی کل 6 قسمیں ہو گئے. دلالت وضعی لفظی، دلالت وضعی غیر لفظی. یا انجا کو دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلی لفظی، دلالت عقلی غیر لفظی. یا انجا کو دلالت عقلیہ لفظیہ یا دلالت طبی لفظی، دلالت طبی غیر لفظی، یا دلالت طبعیہ لفظیہ، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ. اب ان 6 قسموں کی تعریفیں اور مثالیں. اب 6 قسموں کی تعریفیں اور مثالیں. پہلے ہر قسم کی تعریف ہوگی، پھر اس کی دو قسموں کی تعریف ہوگی، پھر ان کی مثالیں. بات سمجھیے. اب یہ مسئلہ اجمال آپ کو سمجھ آ گیا جی. تو دلالت کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ اینج فٹو فٹ سنایا جی. دلالت وضعی لفظی، دلالت وضعی غیر لفظی، دلالت عقلی لفظی، دلالت عقلی غیر لفظی، دلالت طبی لفظی، دلالت طبی غیر لفظی. اکو سائز. اور اقسام دلالت کے بحکم استقراء 3 قسم پر ہیں. اور اقسام دلالت کے بحکم استقراء 3 قسم پر ہیں. اور اقسام دلالت کے بحکم استقراء 3 قسم پر ہیں. وچ کی لگا پہ استاد جی بحکم استقراء، یعنی منطقیوں نے کوشش کی ہے کہ دلالت کتنی قسم بن سکتی ہے. پورا ٹل لایا تے 3 نہیں لبیاں نے. اے مطلب ہے استقراء، تتبع، تلاش، پوری تحقیق جستجو کے بعد دال جو مدلول پر دلالت کرتا ہے اس کی 3 صورتیں ملی ہیں. کون سی؟ وضعی، عقلی اور طبی. یہ مطلب ہے بحکم استقراء کا. بحکم یعنی کوشش کی ہے تو کتنی قسمیں ملی ہیں؟ 3 قسمیں ملی ہیں. بس کل سمجھیے اے مطلب بحکم استقراء. اب اول سے سمجھے. 3 قسموں میں سے پہلی قسم ہے دلالت وضعی. دلالت پہلے اس کی تعریف، پھر اس کی 2 قسموں کی تعریف. دلالت وضعی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال کو مدلول کے لیے واضح نے وضع کیا ہو. دلالت وضعی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال کو مدلول کے لیے واضح نے وضع کیا ہو. ہاں جی. دلالت وضعی وہ دلالت ہوتی ہے کہ جس میں مدلول کے لیے جس میں دال کو مدلول کے لیے واضح نے وضع کیا وضع ہو. اقرا کا پڑا ہے. دلالت وضعی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال کو مدلول کے لیے واضح نے وضع کیا ہو. دال کو واضح نے وضع کیا ہے، مقرر کیا ہے، خاص کیا ہے. کس کے لیے؟ یہ تعریف ہے کس کی؟ تعریف آ گئی. ہوں اگے سے پھر 2 قسم. اول دلالت وضعیہ کے وضع کو اس میں دخل ہو. اے اختصار جی گل ہے تمہیں پوری گل دسیے جی. اول دلالت وضعیہ کہ وضع کو اس میں دخل ہو. یعنی دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہو. جی. اول دلالت وضعیہ
کہ وضع وضع کو اس دخل ہو۔ یہ تعریف آگے کس کی؟ دلالت وضعی. تو پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلالت وضعی، لفظی، دلالت وضعی. اب ہر ایک کی تعریف. پہلی قسم دلالت وضعی لفظی، وہ دلالت وضعی ہوتی ہے. دلالت وضعی لفظی وہ دلالت وضعی ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے. ہاں جی. دلالت وضعی لفظی وہ دلالت وضعی ہوتی ہے جس میں دال لفظ جس ہوتا میں ہے. دال لفظ ہوتا ہے۔ وہ پچھلی گل تو نال ہے نا. جی۔ بے دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہے تے او جڑا وضع کیتا ہے جے کر وہ لفظ ہے تے لفظی بن گئی تے جے کر لفظ نہیں تے وہ غیر لفظی بن گئی. ہاں جی. دلالت وضعی لفظی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں وہ دلالت وضعی ہوتی ہے وہ دلالت وضعی ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے. جس میں دال لفظ ہوتا یہ اینی ہے۔ بڑی اگلی کتاب لمبی تعریف ہے تے مختصر جی اینی بڑی پکاؤ اینو. دلالت وضعی لفظی وہ دلالت وضعی ہوتی ہے جس میں دال لفظ دال ہوتا ہے۔ دال لفظ ہوتا جس ہے. میں دال لفظ ہوتا ہے۔ جس میں دال لفظ ہوتا ہے۔ لفظ ہوتا ہے. اور وہ کون؟ دلالت وضعی جی۔ الفاظ میں ہوتی ہے. کیا مطلب ہے کہ دلالت وضعی لفظی ہوتی ہے تو تعریف دسی ہے جی. ہوں مانا کر. اور وہ الفاظ میں ہوتی ہے۔ جی. اور وہ الفاظ میں ہوتی ہے۔ ایک قسم آ گئی. ہوں ان کی مثال سمجھو. بے جویں لفظ ماجد یہ لفظ ہے، اس کو واضح نے یعنی ابے نے مثال کے طور پر کیا کیا ہے، اس دال کو مدلول اس وجود کے لیے وضع کیا ہے یعنی مقرر کیا ہے. تو لفظ ماجد دال ہے اور تیرا وجود، اور یہ لفظ واضح نے مقرر کیا ہے کہ کوئی نہیں کیا ہے. اور یہ دال جو ہے یہ لفظ ہے کہ غیر لفظ ہے؟ کون؟ ماجد. جس طرح لفظ زید اس کی دلالت ہے ذات زید پر ہے. لفظ نعمان کی دلالت ذات نعمان پر. یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت وضعی لفظی کہ کوئی نہیں لفظ ہے تے وضع کیتا ہے جی، مقرر کیتا ہے جن واسطے. ہاں جی. کیا کہ جیسے مثال اس دی اے جننے تواڈے نام نے سارے کی نے اے لفظ جڑے نے دلالت کردے نے معنی تے کیڑی دلالت ہے؟ دلالت وضعی لفظی. مثال کیا دی ہے؟ جیسے بے لفظ زید کی دلالت کس پر؟ لفظ نعمان کی دلالت اس ذات پر. لفظ ماجد کی دلالت اس ذات پر. یہ کون سی دلالت ہے؟ وضعی لفظی. وضعی اس واسطے کہ اس نو ایک مقرر کرنے والے نے اس دال نو اس مدلول واسطے مقرر کیتا ہے کہ کوئی نہیں کیتا. تے دال کی ہے؟ لفظ ہے کہ غیر لفظ ہے؟ اس لیے کون سی دلالت بنی؟ چلو جیسے دلالت لفظ زید کی اس کی ذات پر. تسی اپنے ناموں دی مثالاں دے سکتے ہو جی. جیسے دلالت لفظ زید کی اس کی ذات پر. ہاں بھائی. جیسے دلالت لفظ زید کی اس کی ذات پر. بس. تو دلالت وضعی دو قسم ہے. کون سی؟ دلالت وضعی لفظی وہ دلالت وضعی غیر لفظی. لفظی کی تعریف آ گئی ہے، مثال بھی آ گئی. دوسری قسم دلالت وضعی غیر لفظی. بالکل آسان ہے. 6 قسم. دلالت وضعی غیر لفظی وہ دلالت وضعی ہوتی ہے جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے. ہاں جی. دلالت وضعی غیر لفظی وہ دلالت ہوتی ہے، وہ دلالت وضعی ہوتی ہے جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے. تعریف پہ کر دیں بابا جی. دلالت وضعی غیر لفظی دی. دلالت وضعی غیر لفظی وہ دلالت وضعی ہوتی ہے جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے. دلالت وضعی غیر لفظی وہ دلالت وضعی ہوتی ہے جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے. یہ اگو چھاں وچ ہی گل ہونی ہے جی. عقلی لفظی دی بھی عقلی غیر لفظی ایو لفظ نے مڑ مڑ کے چھاں وچ آنے نے. جے مہربانی فرماؤ تم سمجھی گل ہو ایندا معنی کرو. اور غیر الفاظ میں ہوتی ہے
دلالت وضعی، الفاظ میں بھی ہوتی ہے تو وہ کیا بن گئی؟ لفظی. غیر الفاظ میں ہوتی ہے تو وہ کیا بن گئے؟ غیر لفظی. اب اس کی جو مثال ہے نا جی، منطق ہے جی، مثال پہلی باری سمجھنی بڑا ایک جڑا نا جی سر توڑ مسئلہ ہے جی، اگلی کتابیں سر کھاندی رہندی. مثال نو چھڈو، تسی گل سمجھو. اے جڑی تواڈے سامنے کتاب پئی ہے مولی نعمان، ان دے اتے جڑے لکھیا ہے کالا کالا جڑا لکھیا ہوتے، ان دا نام کی ہے؟ لفظ ہوتا ہے ما یتلفظ بیل انسان، جو انسان کے منہ سے نکلے. اے جڑا لکھیا ہے کی ہے؟ نقش. کی ہے؟ ایس نقش جڑا ہے اینو ویکھ کے تسی پڑھ دے، اس نقش نے دلالت کیتی ہے اس شے اتے جیڑی تسی منہ چوں کڈ دے پے، کہ کوئی نہیں. ایس نقش نو ویکھ کے تے تسی منہ وچوں پڑھیا کہ کوئی نہیں. اے نقش دال ہے، اینو ویکھ کے جڑا منہ وچوں بولیا ہے او ایندا کی ہے؟ مدلول ہے کہ کوئی نہیں. اے نقش لفظ ہے یا غیر لفظ ہے؟ سمجھائی جی. اے جے خطوط کی نے؟ اے جڑے لکھی دے نے جی، اے جڑا لکھیا ہے نا کاغذاں اتے بورڈاں اتے، اے لفظ ہے کہ غیر لفظ ہے جی؟ جڑا بول لفظ او ہوندا ہے جس کا انسان زبان سے تلفظ کرے، اونوں ویکھ کے تلفظ کیتا ہے، اونوں اس بورڈ نو ویکھ کے پڑھیا. جامع المعقول والمنقول مدرس اعظم جامعہ سمجھائی نا جی. تے اے کی نے؟ اے خطوط کی نے؟ خطوط، خط، نقوش، اے دال نے. اے کی نے؟ لیکن انہاں نو مقرر کیتا ہے کہ نہیں بے جیڑا انج دا نقش پاؤنا ہے نا، اینو مقرر کیتا ہے بے اینو ویکھ کے تے کی پڑھنا ہے. جیڑا انج دا نقش پا کے تھلے انج دے ایک نشانی لانی ہے، اینو ویکھ کے تے کی پڑھنا ہے. اب ان کو واضح نے مقرر کیا ہے ایک معنی کے لیے. وہ معنی کون سا ہے؟ جو ہم منہ سے پڑھ رہے ہیں. سمجھیے. تو یہ جو سارے نقوش ہیں، یہ جو لکھے ہوتے ہیں کاغذوں پر، یہ دال ہے کہ یہ لفظ ہے کہ غیر لفظ؟ لیکن ان کو واضح نے مقرر کیا ہے کہ نہیں؟ ایک معنی کے لیے جن کو دیکھ کر ہم منہ سے پڑھ سکتے ہیں جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ خطوط جمع خط کی، خط یہ جو لکھا ہوا ہے یہ دال ہے، یہ اور ہے کیا؟ اور اس کو واضح نے مقرر کیا ہے نا، تبھی تو ہم سمجھ رہے ہیں نا جی. اسی طرح یہ دیکھیں، یہ جو انگلیوں کے جوڑ ہے نا جی، انگلیوں کے جوڑ، یہ جو اگلی کتاب ہے نا مرکات، اور پچھلی کلاس والے میں کیا سونا ہے میں نے یاد کو نہ کرائے جی. غیاث اللغات وچ مولوی جی اے پورے جوڑاں دی گنتی ہے، فارسی چ بیان ہے جی. ہن بھی منڈیاں چ چلدی ہے جی. اے جڑے نے جوڑ انہاں دے اوتے گنتی ہے بھی ایتھے انگل لاؤ تے کنا مراد ہے، ایتھے انگل لاؤ تے کنا مراد ہے، ایتھے انگل لاؤ تے کنا مراد ہے. جس لے منڈیاں چ اے سویرے سویرے پا ہوندا ہے نا جی، اس لیے سد کے تے تھلے کر کے تے ان دی دوجی جوڑ تے ہاتھ لاندے نے. انہاں او سارے پکائے نے بھی اس جوڑ تے ہاتھ لائیے تے 60 مراد ہے، ایتھے ہاتھ لائیے تے 50 مراد ہے. اے جڑا جوڑ ہے، اے جوڑ اے لفظ ہے کہ غیر لفظ ہے؟ لیکن ایک معنی تے دلالت کردا ہے. کنے تے 60 70 80 90 100 مثال طور تے. تے انہاں نو اے جڑے خرید و فروخت والے نے انہاں نے معین کیتا ہے بھی اس جوڑ تے انگلی لائیے تے اینا مراد ہے. اے پھر واضح نے کی کیتا ہے؟ انہوں معین کیتا ہے. کن دے واسطے؟ ایک معنی واسطے. کیڑا معنی؟ وہ جڑی گنتی ہے خاص. لیکن یہ ہے کی؟ اے دیکھو اے کی نے؟ اے دال غیر لفظ ہے، لیکن اس نو واضح نے وضع کیتا ہے. گل سمجھی جی. وہ غیاث اللغات پوری گنتی لکھی ہے جی، اکائیاں دائیاں ساریاں لکھیاں نے، پورا انہاں تے نشان تے بھی اے اینو جوڑو تے اے اکائیاں نے، پھر اینو اے جوڑو، اے دائیاں نے، پھر اینو اے جوڑو، اے سینکڑے نے. پورا انہاں ہتھاں تے او پورا ایک پوری گنتی ہے جی منڈیاں ہن بھی چلدی ہے جی. اچھا جی، یہ ہیں عقود، اشارات. اے جڑا ہے نا جی، اے بورڈ دے اوتے جڑا تیر دا نشان لگا ہوندا ہے جی، اے لفظ ہے کہ غیر لفظ ہے؟ لیکن انہوں ویکھ کے تسی ایک معنی سمجھے کہ حضرت صاحب دا آستانہ ادھر ہے. اے جڑا سمجھے جی، اے جڑا تیر دا نشان ہے جی، تیر دا نشان ہے، اے لفظ نہیں.
لیکن ان بورڈ بنان والیاں معین کیتا ہے کہ نہیں؟ کندے واسطے؟ ایک معنی واسطے کی بھی ادھر کر رہے، ایک معنی تے دلالت کر رہے لیکن ہے کی غیر لفظ۔ اے جے اشارات کی نے جن بھی اشارے ہوندے نے جی۔ اگلا لفظ جے نصب، یہ بھی جمع ہے۔ اے نصب کے ہوندا ہے؟ اے ہوندا جے کہ اے جس لے ہن تے ادھر تے کوئی نہیں کسیاں شسیاں، اے جڑی کسیاں پار کری دے بڑے بڑے کس ہون، ہر جگہ تو بندہ نہیں وڑدا بلکہ اندے پتن بڑے ہوندے نے جی، ایتھوں لگنا ہے جی۔ تو او جڑا نا مسافراں واسطے پتن دے اتے کوئی کانے ٹھوک دینے، کوئی ہور شے ٹھوک دینی، اگلے پاسے بھی ٹھوکنی بھی ایتھوں ٹرنا ہے تے اوتھوں پار نکلنا ہے، سجے کھبے ڈب جاؤ گے۔ اے جڑے کانے ٹنگے نے جی، اے ایک واضح نے انہوں نے مقرر کیتا ہے ایک معنی واسطے۔ کیڑے معنی واسطے؟ کہ بھئی پار لگنے دا رستہ انج ہے، انہیں کانے ہیں کی لیکن ایک معنی واسطے انہوں نے واضح نے تو دلالت کر رہے ہیں، تاں انہوں ویکھ کے بندہ پھر ادھر جاندا ہے جی۔ ایک ہی نے نصب، ایک ہی نے نصب۔ اے چار دال جے کیڑے کیڑے؟ خطوط، عقود، اشارات تے نصب۔ ایک ہی نے چار کہ کون دال ہے نا؟ جیڑی گل کو پوچھنی پوچھ۔ عقود عقد سے گنڈا، اے تو دسے نہیں، عقود اے نے نا۔ اے چار نے دال کی نے عربی کی بنے گی؟ دال دے جمع کی ہے دالن، دال لن جمع کی بنے گی؟ دوا لے لو تے ادغام کریں گے تو کی بنے گا جی؟ وہ دواب، دوال تے چار دی عربی کی ہے اربا، تے جب کیوں بنے جوڑو کٹھے کرو، ان دا نام ہے دوالے اربا۔ کی نام ہے؟ یہ بھی منطق ہے، جو کہ سوال ہے کہ دوالے اربا سنایا کون سے ہیں، تو کون سے ہیں وہ؟ اے مطلب ہے جی، اے دوالے اربا نے کی نے کہ واضح نے ان کو معنی کے لیے معین کیا ہے، لیکن یہ چاروں لفظ نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ غیر لفظ ہیں۔ اے مطلب ہے جی۔ تو خطوط سے مراد یہ جو کتابوں پر، اور عقود سے مراد یہ جو جوڑ ہے نا، یہ پورا اس پر حساب ہے، سمجھیے؟ تو یہ لفظ نہیں ہے لیکن ان کو معنی کے لیے معین کیا ہے کہ جب یہاں انگلی لگائیں گے تو کتنی گنتی مراد ہوگی۔ اور اشارات یہ جو تیر کے نشان ہیں، یہ اس قسم کے اور جو نشانات لگائے جاتے ہیں، یعنی دور بدل جائے، تیر کی جگہ کو اور چیز نکل آئے، مثال کے طور پر جو بھی اشارہ ہو۔ اور نصب سے مراد وہ جو راستے سے پانی سے گزرنے کے لیے وہ نشانیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان سب کو واضح نے یعنی مقرر کرنے کون ہے؟ اسی دنیا بندے ہی جنہیں کیتے نے پہلی بار، جنہیں کم شروع کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے جی، اسی جلے بورڈ لاواں گے مسجد تیر دا نشان تے اسی واضح ہیں جنہیں بنوایا، یہ مطلب ہے۔ تو ان کو واضح نے معنوں کے لیے معین کیا ہے، وضع کیا ہے، لیکن ہے کیا یہ؟ تو دوالے اربع کی جو دلالت ہے اپنے معانی پر، یہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہے۔ دوالے اربع کی دلالت اپنے وضعیہ غیر لفظیہ، سمجھ آئے کہ کو نہیں آئی؟ دوالے اربع کی دلالت اپنے معانی پر، یہ دلالت کون سی ہے؟ دلالت وضعیہ ہے، کیونکہ مقرر کیا ہے، اور چونکہ لفظ نہیں اس لیے کیا ہے؟ اے شاباش۔ تو یہ دو قسمیں آ گئی ہیں دلالت وضعیہ کی، اور دونوں کی مثالیں بھی آ گئی ہیں۔ گل سمجھیے آپ؟ جیسے دلالت خطوط کی اور عقود کی اور اشارات کی اور نصب کی معانی پر، جو کہ ان سے مفہوم ہوتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ چلو جی، جیسے دلالت خطوط کی اور عقود کی اور اشارات کی اور نصب کی معانی پر، جو کہ ان سے مفہوم ہوتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے دلالت خطوط کی اور عقود کی اور اشارات کی اور نصب کی معانی پر، جو کہ ان سے سمجھے جاتے ہیں۔
دلالت کی 3 قسمیں ہیں، تعریف پڑھ چکے ہو۔ دلالت کی 3 قسمیں ہیں، دلالت وضعی وضعیہ، دلالت عقلی عقلیہ، دلالت طبعی طبعیہ۔ پھر تینوں کی 2 قسمیں ہیں لفظی اور غیر لفظی۔ اس طرح دلالت کی کل 6 قسمیں بن گئی ہیں۔ ان 6 میں سے پہلی ہے دلالت وضعی وضعیہ۔ دلالت وضعیہ وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہو، معین کیا ہو۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، لفظی اور غیر لفظی۔ دلالت وضعی لفظی وہ دلالت وضعی ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے۔ دلالت وضعی غیر لفظی وہ دلالت وضعی ہوتی ہے جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے۔ دونوں کی مثالیں دی ہیں، گل سمجھی ہے؟ این پکاؤ 6 قسم نہ اگلیاں 2 سوکھے نے پھر تو ساری کل پڑھ لیا جی۔